اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائفیو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اپنی گفتگو کو بہتر کریں، یہ ہمارا ٹاپک ہے اور یہ چلے گا، کچھ نشستیں اس کے اوپر چلیں گی، چونکہ میں ایک نشست میں ایک ٹپ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بہت لمبی بھی بات نہ ہو۔ تو پہلی ٹپ تو ہم نے پچھلی مرتبہ بات کر لی کہ کیجول سیٹنگ ہو یا جو بھی ہو، وہ اپنے آپ کو ایک سرٹن کنسٹرینٹ میں رکھنا ضروری اور رکھنا چاہیے، چونکہ یہ اس سے فائدے ہی فائدے ہیں، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس سے نقصان ہونے کی توقع ہے اور خدشہ ہے۔ چلیے آئیے آگے بات کرتے ہیں جناب۔ چلیے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کسی کو آج کل تو چونکہ بہت زیادہ ویڈیوز کا دور ہے نا، آپ بھی یقیناً کئی لوگوں کو پسند کرتے ہوں گے، ان کی ٹاکس، ان کی ویڈیوز، ان کے پوڈ کاسٹ، جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہوں گے۔ اس میں آبویسلی اس میں ریلیجس اسکالرز بھی ہیں، اس میں سوشل اسکالرز بھی ہیں، اس میں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، کوئی ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں بولنا ہی بولنا ہے۔ میں بھی اس شور میں اضافہ کر رہا ہوں غالباً، لیکن بہت گفتگو چل رہی ہے، جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا زبردست بولتا ہے۔ آپ کو کیا چیز زبردست لگتی ہے اس میں؟ دیکھیں نا، ہماری گفتگو میں ایک اس کا اگر 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، یوں کہہ لیجئے، ایک چوتھی چیز شاید آپ کو اتنی امپورٹنٹ نہ لگے، لیکن میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو وہ بات ہوتی ہے، وہ خیال ہوتا ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، وہ آرگیومنٹ ہے جو دیا جا رہا ہے، ہمارا اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بڑی زبردست بات میں نے نہیں سوچی تھی، اس نے سوچ لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ہمارا وہ جو اس گفتگو کا جو مغز ہے بنیادی طور پہ، وہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ پھر جو اس کے الفاظ کا انتخاب ہے وہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے کہ یار یہ بات اس نے اس طرح سے کہی ہے، یہی سب سے اچھا طریقہ تھا اس کو کہنے کا، اور اس سے اچھا شاید نہیں ہو۔ جیسے شاعری پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے جس طرح سے الفاظ جڑ دیے ہیں ہم کہتے ہیں، جیسے زیور میں نگینے جڑے جاتے ہیں کہ ان کو آپ ہلا نہیں سکتے۔ آپ اس کو ہلانے کی کوشش کریں گے، لفظ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو سارا اس کا حسن ختم ہو جائے گا، بیوٹی اس کی ختم ہو جائے گی۔ ہم الفاظ کے انتخاب ہماری دوسری ہوتی ہے۔ تیسری بات جو اس کا سٹائل ہے، جو اس کا لہجہ ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، جس طرح سے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو بہت آپ کو نظر آتی ہے، کہیں نہیں نظر آتی ہے، وہ ہے آپ کے جیسچرز، ہاتھوں کا استعمال۔ میں بھی کر رہا ہوں، جیسے اس پہ بھی بڑی گفتگو ہے، یعنی بڑے پرانے زمانے میں اسماعیل چغتائی نے ایک جگہ لکھا کہ جوان لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ کہاں رکھیں۔ اگر وہ سامنے ہاتھ باندھتی ہیں تو وہ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ ہاں میں میاں کیا کرنے لگی ہو، بی بی نماز پڑھنے لگی ہو، اور اگر وہ کمر پہ ہاتھ رکھ لیں تو کہتی ہیں یہ کیا بدماشوں والا طریقہ کار ہے، یہ کیا انداز ہے۔ وہ یعنی پیچھے ہاتھ رکھ لیں تو وہ کہتی ہیں کہ کیا چھپا کے پھر رہی ہو۔ تو جوان لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ہاتھ کہاں رکھیں، تو پریزنٹرز کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ کہاں رکھیں۔ آئی واز جسٹ ریسنٹلی ریڈنگ ایکچولی، راس ایٹکنز ایک صاحب ہیں BBC کے، بہت زمانے سے BBC کے ساتھ ہیں اور کئی چیزوں پہ وہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ان کی ابھی ایک کتاب آئی ہے، اس پہ وہ اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب وہ کیمرہ پہ ہوتے ہیں نا، آن کیمرہ، اور کیمرہ یہاں تک دکھا رہا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ نظر نہیں آتے، تو ہی پریفرز کہ اپنا بایاں ہاتھ وہ پاکٹ میں ڈال لیں، اپنی جیب میں ڈال لیں تاکہ وہ راستے میں نہ آئے، ٹھیک ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ اگر کبھی کبھار کوئی چیز انہوں نے اس سے کوئی جیسچر کرنا ہے تو وہ کر لیتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ، میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو پریزنٹیشنز جن میں کافی ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سائمن سینک از اے بگ ایگزامپل۔ سائمن سینک کی اگر آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو وہ دونوں ہاتھ کافی زور شور سے مستقل ان کے چل رہے ہوتے ہیں، بہت انتھوزیاسٹکلی، ان کی بے شمار ویورشپ ہے، اور اس کی ایک وجہ غالباً بقول ریسرچ کی یہ بھی ہے کہ ان کے جیسچرز بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے جو ویسے پریزنٹرز کو کہا جاتا ہے، نارملی اگر آپ فارمل پریزنٹیشنز آفس میں کرتے ہیں، کہیں بھی کرتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا
کہ اس کے لیے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ یوں رکھیے، اور آپ نوٹ کیجئے گا بہت سے پریزنٹرز ہاتھ اسی طرح رکھتے ہیں، لائٹلی یوں کر کے دباتے نہیں اس کو زور سے، بلکہ لائٹلی رکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ فل ویو میں رہتے ہیں اور زیادہ موو نہیں کرتے، تو ڈسٹریکٹ نہیں کرتے، لوگوں کی توجہ خراب نہیں کرتے، اس وجہ سے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یوں رکھیے۔ مختصراً میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ وہ پرانی ایک البرٹ مہرابیان کی ریسرچ تھی جس کو کئی لوگوں نے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے ویسے، کہ جی جب ہم بولتے ہیں تو 7% کنٹریبیوشن ورڈز کا ہوتا ہے، صرف 7%، 38% ٹون کا ہوتا ہے، اور 55% ہماری باڈی لینگویج کا ہوتا ہے۔ لیکن سیٹنگز بدلتی ہیں، آبویسلی میں اس پہ تھوڑی اور بات اگلی نشست میں کروں گا۔ آپ لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کی گفتگو ہے، اس وقت تو نہ آپ کی ٹون ہے نہ آپ کے جیسچرز ہیں، آبویسلی آپ کے ورڈز ہی ہیں جو آپ کو کیری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یا فون پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کے ورڈز اور ٹون ہیں، وہاں جیسچرز نہیں ہیں، تو اس طرح سے مختلف سیٹنگز پہ مختلف ہو جاتا ہے، بٹ ول کم ٹو دیٹ لیٹر ایکچولی۔ ایک صرف میں مختصر سی اور بات یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں۔ دیکھیے، زیادہ زور سے بولنا یہ کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے اور نہ تھا، یعنی اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی باقاعدہ تنبیہ کی ہے کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو اور اکڑ کے مت چلو، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ لقمان میں خصوصی طور پہ، یعنی وہ جو لقمان صاحب تھے وہ اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اپنی آواز کو پست رکھ، چونکہ بدترین آواز گدھے کی ہے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، خاص طور پہ جو ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں، وہ اس قدر اونچی آواز میں چلا کے بولتے ہیں کہ بعض اوقات تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا بول گئے۔ لیکن ظاہر ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یقیناً یہ سارا مجھ سے بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اس سے ایکچولی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا، بات میں وزن اس بات کے مغز سے پیدا ہوتا ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات میں جو بات ہے اس سے وزن پیدا ہوتا ہے، آواز بلند کرنے سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ آفس میں ہیں اور آپ کسی اپنے کولیگ کو ڈانٹنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو آواز اونچی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، شاید اس کو زیادہ برا لگے گا، ٹھیک ہے، اور بھی لوگ سنیں گے ادھر ادھر اور ان کو بھی برا لگے گا کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں، دفتر میں شور مچا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس بات پہ فوکس کر کے اچھے طریقے سے کہہ دیں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ چلیے ہم آج کی نشست یہاں روکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔